سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں نماز کے تذکرے کا آغاز ہوا تھا۔ نماز ایک مکمل عبادت ہے جس میں عبودیت کی تمام خصوصیات شامل ہیں۔ اس سے بہتر عبادت کا تصور اقوام عالم میں پہلے بھی نہیں تھا اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں آج بھی نہیں ہے۔ عبادت کی، بندگی کی، تذلل اور انفعال کی، خدا کی بارگاہ میں حاضری کی جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں، سب نماز کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگ حالت قیام میں عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ حد رکوع تک جھکتے ہیں، کچھ لوگ صرف سجدے میں گرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گیان دھیان کے لیے تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دست بدعا ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عبادت ہمیں عطا فرمائی، اس میں یہ ساری ادائیں شامل کر دی گئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج النبی کی مقدس شب میں فرشتوں کو مختلف آسمانوں میں مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ قلب رسول میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ کاش میرے امتی ان تمام طریقوں سے عبادت کر سکتے۔ فرشتوں کے ان تمام طریقہ عبادت کو نماز میں شامل فرما دیا گیا۔ یہ تو نماز کی ظاہری کیفیت ہے، لیکن جہاں تک نماز کی باطنی کیفیات کا تعلق ہے، انسانی ذہن و فکر اور قلب و نظر کو جتنی برکتیں، جتنی وسعتیں، جتنی عظمتیں نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اس سے مکمل خلوت ہو، تنہائی ہو، کوئی دوسرا اس سے راز و نیاز میں مخل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا معبود ہی نہیں، ہمارا مقصود حقیقی بھی ہے، ہمارا مطلوب حقیقی بھی ہے، اور ہمارا محبوب حقیقی بھی ہے۔ عبادت کا ایک گوشہ بڑا لطیف اور حساس گوشہ ہے کہ بندہ اپنے معبود سے محبت بھی کرتا ہے، اور جسے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے مکمل طور پہ تبتل کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تنہائی، ایسی یکسوئی کہ دوسرا اس میں کوئی خلل انداز نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب حالت نماز میں کسی اور طرف دیکھتا ہے تو مشیت گویا ارشاد فرما رہی ہوتی کہ یہ بندے، کیا تو نے مجھ سے زیادہ بہتر کسی کو دیکھا ہے کہ اس طرف متوجہ ہو گئے؟ بندے کی ذرا سی بھی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو یہ ابدیت کے مزاج پر بار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو خلل واقع ہوتا ہے، اور وہ گزرنا انتہائی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تبتل کے بارے میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے مقدس نام کو یاد کرو اور پوری دنیا سے کٹ کر کے صرف اس کے ہو رہو۔ جب یاد الہی میں مصروف ہو، جب ذکر میں مصروف ہو، جب نماز میں مصروف ہو، جب مناجات میں مصروف ہو، جب
گریہوزاری میں مصروف ہو، جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حال دل کو پیش کر رہے ہو، تو اس وقت تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی اور نہ آنے پائے۔ یہ تبتل کا وہ مفہوم ہے جس کا مطالبہ قرآن عظیم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں مؤدب ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے کھڑا ہونا تمام باطنی آداب کے ساتھ، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ نماز کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، تم اپنے اللہ کے لیے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جملہ باطنی آداب کو، باطنی کیفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ ہی چلا کہ نماز صرف ظاہری عمل کا نام نہیں، رکوع اور سجدہ کے کر لینے کا نام نہیں، بلکہ نماز پورے باطن کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے اور ہوش و حواس کے تمام گوشوں کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے بس میں بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حالت میں نماز میں صرف اپنے خدا ہی کی طرف متوجہ ہو، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے، محنت کی جا سکتی ہے، اور بار بار کوشش کرنے سے پھر یہ توجہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کیف میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیف سرمدی میں۔ جیسے ہی بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس پہ ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے اور وہ پوری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے نہ اپنے بال بچوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنی معیشت کا ہوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنی ذات کا ہوش ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے معبود کے حضور میں کھڑے رہنے کا احساس رکھتا ہے اور پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خدائے بے نیاز اسے تمام افکار زمانہ سے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ یہ کیفیت قنوت کی ہے جو حالت نماز ہی میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم یہ دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو کم از کم نماز پڑھنے والے کو یہ خیال ضرور ہو کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان آیات اور ان تسبیحات اور دعاؤں کے ترجمے ذہن میں محفوظ ہوں اور بوقت ادا، بوقت تلاوت اور بوقت ذکر، بوقت تسبیح انہی تراجم پر ذہن مرکوز رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن کسی اور طرف نہیں جائے گا، اور پھر رفتہ رفتہ ایک کیف طاری ہوگا نمازی کے اوپر، ایک لذت سی پیدا ہوگی، ایسی لذت کہ ایک نماز کو چھوڑنا اس کے لیے دنیا چھوڑ دینے سے زیادہ گہرا محسوس ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا۔ نماز میں ایک کیفیت اور ہوتی ہے جسے خشوع کہتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ انتہائی تذلل کے ساتھ خدائے بزرگ و برتری کی، کمال برتری کا احساس رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنا خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ کوئی اور مخل نہ ہو، کسی اور طرف توجہ نہ جائے، کوئی اور اپنی طرف ملتفت نہ کر سکے۔ ہماری التفات، ہماری توجہات، ہمارے قلب کے تمام محسوسات کا مرکز اللہ کی عبادت ہو اور اس کی ذات ہو۔ اس لیے فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گریہوزاری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ یاد کرو۔ تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو اور تمہارا دل مصروف گریہ ہو۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا خاص انعام اپنے بندے کے اوپر ہوتا ہے اور نماز سند قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ نماز کی ایک اور صفت ہے اخلاص۔
یوں تو اخلاص تمام اعمال میں اعمال کی روح ہے اور قبولیت کی جان ہے، واحد ذریعہ ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صرف اور صرف بندگی کی ہے، ریا اور سمعہ کا کوئی تصور نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، کوئی اور غرض پوشیدہ نہیں ہے، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے، تو اسے اخلاص کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی حال بندے کے جملہ اعمال میں ہے، وہ دنیا کا عمل ہو یا دین کا عمل ہو۔ جب مسلمان ہے تو اسے ہمیشہ اپنے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معاشرتی، تمدنی، معاشی، سیاسی زندگی میں۔ ایک مومن کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھے، اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ رکھے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور بات اور کسی اور جذبے کو اپنے قلب کے اندر جگہ نہ دے۔ اس کا نام اخلاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے معبود کو، اپنے پروردگار کو، اپنے مطلوب حقیقی کو پکارو، اس کے لیے دین کے سلسلے مکمل اخلاص کے ساتھ۔ نماز ایک بہت ہی عظیم ذکر ہے۔ یوں تو اذکار بہت سے ہیں جن کی حیثیت مستحبات اور نوافل کی ہے، لیکن نماز ایک ایسا فرض ذکر ہے کہ جس سے بہتر ذکر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نماز میں حمد الہی بھی ہوتی ہے، نماز میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے معروضات بھی پیش کرتا ہے، نماز میں خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں اظہار عبدیت بھی کیا جاتا ہے، اس پہ مکمل بھروسے کا اعلان کیا جاتا ہے، استعانت صرف اسی سے مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، اور اس سے ان کامیاب لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگی جاتی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ نماز بندہ اپنی تمام جسمانی، مالی حیثیتوں کے ساتھ حاضر ہو کر کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجتا ہے، اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ نماز بندہ معصور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور جملہ مسلمین کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنے احتیاجات ہیں، ان سب کی کفالت نماز کرتی ہے، اور ان سب کا تذکرہ نماز میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے نماز بہت اہم ذکر ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز ذہن و شعور کی مکمل بیداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جاگتے ہوئے حاضر ہو، ذہن و فکر اور شعور کی بیداری کے ساتھ حاضر ہو، غفلت کے ساتھ حاضر مت ہو۔ دیوانگی نہیں بلکہ ہوش و خرد کی منزلیں چاہیے۔ بڑا نازک مقام ہے ابدیت کا، اور بندگی کے لیے کہیں سے بھی تم پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب بات ہے، اسلام شعور و فکر کی بالغی کا مطالبہ کرتا ہے، مکمل احساس ذمہ داری کے ساتھ
مکمل شعور کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. اس کے برعکس دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں جو سرمستی چاہتے ہیں، وہ نشہ کر کے اپنے خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کتنی قومیں ہیں جو عبادت کے نام پہ بھنگ اور چرس اور اس طرح کی دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرتی اور اسی نشے میں ڈوبی رہتی ہیں. قرآن عظیم اللہ کی بندگی کے لیے ان تمام باتوں کو معیوب تر قرار دیتا ہے. آؤ خدا کی بارگاہ میں تو مکمل ہوش و خیرت کے ساتھ آؤ، اور یہی معیار بن جائے تمہاری زندگی کا کہ تم ہمیشہ ہوش و خیرت کے ساتھ ہی خدا قدیر جبار کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ہمیشہ ہوش و خیرت کے تمام تر قدروں کو بالیدہ کرو اور زندہ رکھو تاکہ دنیا میں کوئی نقصان تمہیں نہ ہونے پائے. ایک نشہ کرنے والا زندگی کے جو چند دن اسے دیے گئے ہیں اسے بڑی بری طرح ضائع کرتا ہے. کم ہو جاتی ہے اس کی عمر، اس لیے کہ جو زمانہ سو کر کے یا نشے کی حالت میں گزارا جائے ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو کر کے، اسے زندگی کا مفید زمانہ نہیں کہا جا سکتا. اس کے نتیجے میں جتنے سال وہ اپنے رب کی بارگاہ سے لایا ہے، جتنی سانسیں لایا ہے، اس میں بہت سے دن اور بہت سے لمحات کم ہو جاتے ہیں. زندگی تو وہی جو ہوش و خیرت کی زندگی ہو، مکمل احساس ذمہ داری کے ساتھ، اور نماز اسی زندگی کو ترقی دینا چاہتی ہے. چنانچہ نماز میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، خبردار نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس کی دو وجہیں ہیں. تم خدائے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو، رب العزت کی بارگاہ میں، تو مکمل احساس اور ذمہ داری کے ساتھ حاضر ہو. تمہارا شعور جاگ رہا ہو، تمہاری عقل بیدار ہو، تاکہ تم اس کے ذکر سے اپنے قلب و نظر کو جلا بخش سکو. اور اس کے ساتھ ساتھ نشے کی بدمستی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ تم بے شعوری اور غیر شعوری طور پہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. لاشعور کا غلبہ تم پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے لاشعور کو بھی شعور کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. نماز کا ایک بڑا اہم مقام یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو گیا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ خدا تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. کیا اس حاکم مطلق احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے قلب کے اندر پیدا ہونے والے خیالات و خدشات کا بھی ملاحظہ ہمارا ہے، تو کیا وہ لاشعوری کی کیفیت میں کھڑا ہوگا؟ نہیں، احساس اور فکر کی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے. نماز کی ابتدا یہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نماز کا کمال یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ نماز اگر ذات خداوندی کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں دیتی تو کم از کم صفات و انوار خداوندی کی مشاہدے کی صلاحیت نماز کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. نماز بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فرمایا گیا سجدے کی حالت میں میرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ احساس کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے بہت ہی اہم احساس ہے، جو نماز کو اور نمازی کو بہت شائستگی عطا دیتا ہے، ذمہ داری کا احساس دیتا ہے، اور پھر یہ مقام کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ کیف و
سرور کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اسے پھر اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں رہتا. وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں. وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور پوری کائنات اس کے سجدے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. عجیب عالم ہوتا ہے بندے کا جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. حقیقت منتظر کو لباس مجاز میں دیکھنے کی تمنا تو یقیناً ایک ناممکن اور ممتنع کو دیکھنے کی تمنا ہے. حقیقت منتظر جو لامحدود ہے لباس مجاز کی محدودیت میں کیسے سما سکتی؟ لیکن ہاں، اس بارگاہ میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدہ شرف قبولیت حاصل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی تجلی اور صفات کی تجلی بندے کے قلب کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا قلب روشن ہوتا ہے اور منور ہوتا ہے، اور پھر اسے زمان و مکان کا احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سوچا کہ سیدۃ النساء فی الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باب میں مشہور ہے کہ کبھی کبھی وہ عشاء کی نماز کے بعد نفل کے لیے سجدے میں سر رکھتی تھی تو صبح ہو جاتی تھی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ پروردگار عالم، اپنی بندی فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے کہ تیرا جی بھر کے سجدہ کر لے. سجدے پیشانی میں تڑپتے رہتے ہیں اور رات گزر جاتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ حالت سجدہ میں ان پر انوار و تجلیات الہی کا نزول ہوتا تھا. وہ اس کیف سرمدی میں اتنی ڈوبی ہوتی تھی کہ انہیں رات ہی گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا اور رات گزر جاتی تھی. ایسے ہی کتنے ہی اہل سجدہ ہیں جن کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بندہ خدا سے باتیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں کتنے ہی مقامات پر صیغہ خطاب سے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم طرف ہدایت دے. گویا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اسے مخاطب کر رہا ہے. اللہ سے سرگوشی، اللہ سے کلام اور اللہ سے کنورسیشن کا یہ کیف کتنا عظیم ہے اگر بندے کو محسوس ہو جائے کہ میں اپنے خدا کو، اپنے معبود کو، اپنے رب کو مخاطب کر رہا ہوں، اور جسے میں مخاطب کر رہا ہوں وہ اصنام کی طرح سے سننے سے معذور نہیں، بلکہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی عطا فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ.